دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہمارا یہ 41واں درس ہے اور اہم دینی اسباق جو ہم نے شروع کیے ہیں، نماز کے مسائل چل رہے ہیں. آخری جو بات ہم نے کی تھی کہ عورتوں کی نماز باجماعت کیسے ہوگی. عورت جب جماعت کروائیں گی آپس میں، تراویح کی نماز ہے یا فرض کی نماز ہے، تو عورتوں کی جو امام ہے وہ عورتوں کے درمیان میں صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، صف کے آگے ہو کے نہیں کھڑی ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے انہا امت النساء فقامت وسطہن. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جماعت کرائی عورتوں کی تو درمیان میں ان کے کھڑی ہوئیں. اور یہ روایت جو ہے مصنف عبدالرزاق، سنن دارقطنی، بہقی مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم میں ہے. ایک روایت میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ کانت تؤمہن فی رمضان وتقوم معہن فی الصف. وہ رمضان میں عورتوں کی امامت کراتی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھی. اور یہ روایت ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہے. تو یہ روایات ہیں جس میں عورت جو ہے جماعت کرائے گی، عورتوں کی کرائے گی، مردوں کی تو وہ کرا نہیں سکتی، تو وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی. عورتوں اور مرد ترتیب کیا ہوگی؟ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفہم والنساء خلف الغلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے اور بچوں کو ان کے پیچھے اور عورتوں کو بچوں کے پیچھے. یہ ترتیب تھی. اگرچہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے ابو داؤد کے اندر، اور یہ حدیث جو ہے شہر ابن حوشب راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن معنی یہی صحیح ہے، ترتیب یہی نظر آتی ہے جیسے کہ دوسری صحیح حدیث میں ملتا ہے. جب آپ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے اور پیچھے جو ہے میں اور یتیم کھڑا ہوا، اور پیچھے جو ہے وہ عورت ام سلیم کھڑی ہوئی. تو اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میرے قریب جو ہے صرف عقل مند لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ قریب امام کے کھڑے ہوں. تو یہ ترتیب ہوگی. پہلی صف میں کھڑے ہونے کے سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ ابھی وہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں میرے قریب کھڑے ہوں. پھر وہ لوگ جو فہم و فراست میں ان کے قریب ہیں، پھر وہ جوان کے قریب ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں. اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، یعنی امام کے پیچھے پڑھے لکھے علماء، سمجھدار، بڑی عمر کے ان لوگوں کو ہونا چاہیے، بچوں کو وہاں نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور اسی طرح نوجوان جو ہیں اگر کوئی بزرگ ہے تو انہیں وہ مقدم کرے اور خود سائیڈ میں ہو جائے. حضرت انس سے مروی ہے ایک روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یلیہ المہاجرون والانصار لیاخذوا عنہ. آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کے قریب مہاجر اور انصاری ہوں تاکہ وہ آپ سے سیکھ سکیں. اور یہ روایت ابن ماجہ میں اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. جماعت جب کھڑی ہو تو صفوں کو برابر کرنا چاہیے، ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نمازیوں خالی خلا کو پر کرنا چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. اپنی صفیں برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وصدوا الخلل
وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ۔ صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا، کاٹ کے رکھ دے گا، توڑ کے رکھ دے گا۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اب دیکھیں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلے پہ کھڑے ہو رہے ہیں، دیکھیں ایسے جو مسائل ہیں جو اضطراری کیفیت ہو، بیماری کی حالت میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑتا ہے، وبا کے جو چھوتی بیماریاں ہیں اور چھوت کی بیماریاں اور پھیلتی ہیں جو وبائی بیماریاں، ان کی وجہ سے اگر علماء نے اجازت دی ہے فاصلے کی تو اس میں فاصلہ کیا جائے گا، یہ اضطراری ہیں۔ اور یہ جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں یہ عموماً اور مطلق ہیں، لیکن ہر جو اضطراری کیفیت ہے اس کے لیے خاص احکام ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ضرورہ تبیح المحظورہ، یہ قاعدہ فقہی قاعدہ ہے کہ ضرورت جو ہے وہ محظور کام کو بھی جائز قرار دیتی ہے، اور ضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو اس کی قدر کے مطابق جو ہے وہ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ مر رہا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ حرام گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے یا بلی یا کتے کا گوشت ہے، وہ اتنی مقدار میں وہ لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے سیخ کباب بنانے لگ جائے، کڑاہی گوشت بنانے لگ جائے اور کباب بنا کے کھائے، تو یہ ہے ضرورت تقدر بقدرها کا معنی۔ اور یہ ہے کہ المحظورہ الضرورہ تبیح المحظورہ، اس کا یہ معنی ہے کہ ضرورت جو ہے وہ منع کام جو حرام ہے اسے بھی جائز قرار دیتی ہے، لیکن اس قدر تک کہ بندے کی زندگی بچ جائے۔ تو صفیں جو ہے ملانے کا حکم ہے، اور ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو فاصلے ہیں اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا وسط الامام وسد الخلل، امام کو درمیان میں کھڑا کرو، یعنی بندے جو ہیں کئی لوگ ایسے ہیں وہ صف بندی کرتے ہیں تو دائیں جانب لمبی صف ہے اور امام درمیان میں نہیں ہے، جب جماعت کھڑی ہو تو دونوں سائیڈوں میں برابر لوگ ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ روایت جو ہے مسند احمد اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ امام جو ہے اس کو درمیان میں وسط میں، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، یہ ابو داؤد اور بہقی کے اندر روایت ہے کہ درمیان میں امام کو کھڑا کیا جائے اور خلل جو ہے پورا کیا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری طرف چہرہ کر کے فرماتے تراسو واعتدلوا، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ، اور یہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پہلی صف کو پہلے پورا کریں اور پھر بعد میں دوسری صف کو پورا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم صف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، آپ نے فرمایا کہ پہلی صف کو پہلے اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اس سے قریبی کو، اور جو بھی کمی ہو وہ پچھلی صف میں ہونی چاہیے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، سنن نسائی میں بھی ہے یہ روایت۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرشتوں جیسی صف بنانے کی ترغیب دلائی اور پھر فرشتوں کا صف بنانے کا طریقہ بتایا، فرمایا یتمون الصف الاول ویتراسون فی الصف، وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ پہلی صفوں کی فضیلت ہے، پہلی صفوں میں بندے کو جگہ ہو تو پہلی صفوں میں جانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر کا علم ہو جائے تو پھر وہ انہیں صرف قرہ ڈال کر ہی، قرہ اندازی کر کے ہی قرہ ڈال کر ہی حاصل ہو تو وہ ضرور قرہ ڈالیں، یعنی اتنا رش ہو جائے کہ اب کون پہلی صف میں کھڑا ہو تو قرہ اندازی کرنی پڑے کہ قرہ ڈالیں کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اتنی فضیلت ہے تو لوگ ایسے کریں، لیکن افسوس یہ کہ لوگ جو ہے وہ پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے پھر بھی دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ براء ابن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی صفوف الاولی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔
فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، اور سنن نسائی اور مسند احمد، سنن دارمی اور صحیح ابن خزیمہ میں ارباز ابن ساریہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر، آپ نے معافی کی دعا مانگی، لصف المقدم ثلاثا، پہلی صف جو آگے والی صف ہے ان کے لیے 3 دفعہ، وللثانی مرہ، اور جو دوسری صف والے ان کے لیے 1 دفعہ۔ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے کہ جو پچھلی صفوں میں رہتا ہے اور اگلی صف میں نہیں آتا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ عز وجل، لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کر دیں گے۔ جو نمازوں میں پیچھے ہے تو وہ نمازوں میں جو پیچھے، اللہ تعالیٰ ہر کام میں اسے پیچھے کر دیں گے۔ ہمیشہ نمازوں میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، کبھی کبھار کوئی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو جائے، لیکن روٹین یہ بنائی جائے کہ ہمیشہ آخری صفوں میں نماز پڑھیں، یہ درست نہیں ہے۔ شوکانی اس حدیث کا مفہوم، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت اور عظیم فضل سے مؤخر کر دیں گے، یعنی مؤخر کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل عظیم سے مؤخر کر دیں گے جو تاخیر کرتے ہیں، نماز کی آخری صفوں میں ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے، فرمایا لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار، لوگ ہمیشہ پہلی صف سے تاخیر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کر کے آخر میں پہنچا دیں گے۔ تو صفوں میں پہلی صفوں کی فضیلت ہے، پہلی صفوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں ہے اور وہ ضعیف ہے، لیکن مطلق بات یہ ہے کہ آپ جو ہے دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، جیسا کہ حدیث عائشہ ہے بخاری کے اندر، یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، بالوں میں کنگھی کرنے اور وضو کرنے، بلکہ ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ تو دائیں صفیں بہتر ہیں۔ عورتیں جو ہے متفرق مسائل میں کیا مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ ابو داؤد میں ہے، اور یہ صحیح، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں خواتین کو مسجدوں سے مت روکو۔ اور عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المساجد فأذنوا لہن، اگر تمہاری عورتیں رات کو مساجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ پہلی حدیث میں موجود ممانعت جو ہے حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے اجازت لے کر باہر مساجد یا دوسری جگہوں کی طرف جانا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر اجازت، اللہ کا حکم فرض نماز کے لیے اجازت لے رہی ہیں تو بازار جانا، کہیں اور جانا، تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کے جائیں خواتین۔ لیکن خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہم خیر لہن، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو، لیکن ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے۔ ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، خواتین کی بہترین مساجد ان کے گھروں کی 4 دیواری ہے۔ اور یہ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ جو عورتیں خوشبو لگا کر زیب و زینت کر کے مساجد میں جمعے کے لیے، عید کے لیے اور نکلتی ہیں یا بازاروں میں نکلتی ہیں، دیکھ لیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمسوا طیبا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو خوشبو مت لگائے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے۔ اندازہ کریں، مسجد جو فرض ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، وہاں پہ بھی خوشبو لگانا منع ہے، تو بازار کہاں جہاں پہ فساد ہے، فسق و فجور ہے، سب سے ناپسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کی،
وہاں پر خوشبو لگا کے جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائیل نساءها۔ عائشہ فرماتی ہیں بلا شبہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی وہ کیفیت صورتحال دیکھ لیتے جو کہ ہم نے دیکھی ہے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی بات کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو یقیناً انہیں مسجدوں سے اس طرح روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روکا تھا۔ یہ بخاری میں ہے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأ اصابت بخورا، کوئی بھی عورت جو خوشبو لگائے، فلا تشہدنا معنا العشاء، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ عشاء الآخرہ، جو عورت بخور یعنی خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء میں حاضر نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں روایت ہے۔ دور سے چل کر مسجد میں آنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اعظم الناس فی الصلاۃ اجرا ابعدهم الیہا ممشا، بے شک نماز میں لوگوں میں سے سب سے بڑے اجر کا مستحق وہ شخص ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ دور سے اس کی طرف چل کر آتا ہے، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ اور ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے آپ نے فرمایا الا، کوئی جو شخص جو جس قدر مسجد سے دور ہے، دور سے آئے گا، اس قدر اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا، یہ لفظ ہیں، جو سب سے زیادہ دور ہے وہ سب سے زیادہ اجر والا ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے بھاگتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، اطمینان سے جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، مسجد کی طرف جاؤ تو تم پہ اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ، عجلت نہ کرو، بھاگو نہ۔ اور یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے۔ ایک روایت میں ہے اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان سے چل کر آؤ، اور یہ بھی بخاری کے لفظ ہیں۔ فقہاء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ بعد میں جماعت کے ساتھ ملنے کی صورت میں امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز پہلی رکعتیں شمار ہوں گی یا پچھلی؟ تو جمہور کہتے ہیں مقتدی کی یہ نماز پہلی شمار ہوں گی، یعنی اسی ترتیب سے وہ پڑھے گا، جو اس کی نماز اس کی پہلی رکعت ہے اور امام کی وہ دوسری تیسری ہے، لیکن مقتدی کی وہ پہلی ہی ہوگی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ نماز پچھلی رکعتیں شمار ہوگی اور پہلی کی وہ قضا دے گا۔ راجح جمہور کا موقف ہے کہ بندہ جب جائے گا وہ ترتیب ہوگی، امام کی چاہے تیسری ہے دوسری، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور اسی ترتیب سے جب نماز امام سلام پھیرے گا تو آپ کی اگر وہ تیسری رکعت ہے جس میں آپ نے امام کے ساتھ امام نے سلام پھیر دیا تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ چوتھی میں سلام پھیریں گے اور تشہد پڑھیں گے، اور اگر امام کے ساتھ جب سلام پھیرا دوسری ہے تو پھر تیسری میں آپ نہیں بیٹھیں گے، پھر چوتھی میں بیٹھیں گے، آپ کی وہ ترتیب اسی طرح ہوگی، کیونکہ حدیث ہے فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز تم امام کے ساتھ پڑھ لو اتنی پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو، اور یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ تو یہ تھے مختصر احکام نماز کے بارے میں۔ مزید جو مسائل ہیں نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی وہ اگلے نشست میں پوری کریں گے، پھر ہم طہارت وضو کے مسائل پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔